مشاہیر میں سے تھے، وصل جلیل تھے. کہا جائے کہ اگر برابر کی شہرت کے سیرت کے مالک سے بجا نہیں ہوگا، لیکن کیفیت کیا تھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کی. 1938 میں پنڈت جواہر لال نہرو حضرت علامہ سے ملنے کے لیے آئے. ان کے ساتھ میاں افتخار الدین مرحوم بھی تھے. وہ بھی بہت بڑے پکے سوشلسٹ ہی نہیں، کمیونسٹ، سیکولرسٹ. اور پنڈت نہرو تو آپ جانتے ہی ہیں. میاں افتخار الدین نے ڈاکٹر صاحب سے بھی کہا، یعنی علامہ اقبال سے، کہ آپ مسلمانوں کے لیڈر کیوں نہیں بن جاتے؟ مسلمان نصف جنا سے زیادہ آپ کی عزت کرتے ہیں. اور فرمایا آپ نے. حضرت علامہ لیٹے ہوئے تھے، یہ سنتے ہی غصے میں آ گئے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ اچھا تو چار یہ ہے کہ آج آپ مجھے پہلا فسلا کر نصف جنا کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسٹر جنا ہی مسلمانوں کے اصلی لیڈر ہیں، میں تو ان کا ایک معمولی سپاہی ہوں. یہ تھے یہ عظیم انسان. اور دوسری طرف 2 مارچ 1941 کو یوم اقبال کے سلسلے میں قائد اعظم نے جو تقریر فرمائی تھی، اس میں یہ کہا کہ علامہ اقبال دور حاضر میں اسلام کی تاریخ تھے. اس زمانے میں اقبال سے بہتر اسلام کسی اور شخص نے نہیں سمجھا. مجھے اس کا فخر ہے، قائد اعظم کہہ رہے ہیں اقبال کے متعلق، مجھے اس کا فخر ہے کہ میں نے ان کی قیادت میں بحیثیت ایک سپاہی کے کام کیا ہے. کیا بات ہے ان لوگوں. ان کے کردار کو سامنے رکھیے اور پھر موجودہ لیڈروں کو آپ رکھیے. میں کسی پہ ملتوائی نہیں کرنا چاہتا، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی فکر کر رہا. وہاں اقبال اپنے آپ کو فخر کہتا ہے کہ میں جنا کا سپاہی، جنا فخر سے کہتا ہے کہ میں اقبال کا سپاہی تھا. اور انہی کی اس خلوص کا اٹھادا ظرفی کا نتیجہ یہ تھا کہ اتنی بڑی مملکت آپ کو مل گئی بغیر ایک قطرہ خون بہائے. یہ اس کا صدقہ تھا، ایمان اور عمل صالح کا صدقہ تھا. یہ قصہ زمین آپ کو میرا عزیزہ نے کنورٹ ہو کے آ گیا جنا سیکولرزم کا حامی، متحدہ قوم کا مبلغ اور قیام بر. جنا میموریل ہال بامبے میں آج تک اس پہ لکھا ہوا ہے نیشنلسٹ جنا. اور آنے کے بعد اسلام کو کس طرح سے سمجھا. 1941 میں یہ حیدرآباد گئے. ٹھیک ہے جی. ان لڑکوں نے سوال کیا کہ آپ جو مذہب کے نام، اصل میں انگریزی میں یہ سب باتیں ہوتی تھی، انگریزی میں ایک ہی لفظ ہے ریلیجن.
عیسائیت میں یا انگریزوں کی سیکولرزم کے اندر مذہب اور دین میں تو فرق ہو ہی نہیں سکتا، ان کی سمجھ میں نہیں بات آ سکتی، اس لیے وہاں دین کے لیے الگ لفظ ہے نہیں، لفظی ریلیجن ہے، اور اس چیز میں بڑی کنفیوژن پیدا کر رکھی ہے ہمارے یہاں۔ مسلمان ٹرانسلیٹر بھی جو ہے یا جنہوں نے دین پہ اسلام پہ کچھ لکھا ہے، تاریخ بھی لکھی، وہ بھی ہمیشہ اردو میں بھی آپ دیکھتے ہیں مذہب اسلامی کہتے ہیں ہمارے، یہ تو خاص سازش ہے نا جو ادھر کہا جاتا ہے مذہبی طبقے کے اندر۔ انگریزی میں ریلیجن ہی لفظ ہے، انہوں نے ریلیجن ہی کہا تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب میں انگریزی میں مذہب کا لفظ سنتا ہوں تو اس زبان اور قوم کے محاورہ کے مطابق لامحالہ میرا ذہن خدا اور بندے کی باہمی نسبت اور رابطہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، لیکن میں بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام اور مسلمانوں کے نزدیک مذہب کا یہ محدود اور مقید مفہوم یا تصور نہیں ہے۔ میں نہ کوئی مولوی ہوں نہ ملا، نہ مجھے دینیات میں مہارت کا دعویٰ ہے، البتہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعہ کی اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ اس عظیم الشان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر باب کے متعلق ہدایات موجود ہیں۔ زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی، سیاسی ہو یا معاشی، غرضے کے کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو۔ قرآن کریم کی اصولی ہدایات اور سیاسی طریقہ کار نہ صرف مسلمانوں کے لیے بہترین ہے بلکہ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے لیے حسن سلوک اور آئینی حقوق کا جو حصہ ہے اس سے بہتر تصور ناممکن ہے۔ تو اور فرمایا جسے یہ کہتے ہیں داڑھی منڈا، سرزن فیشن، کرستان، مغرب زدہ، مسٹر جنا، یہ اس کے خیالات ہیں۔ ابھی آگے چلیے صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ مذہبی حکومت کہتے ہیں، دوسری حکومتوں سے اس کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ بڑا اہم سوال۔ قائد اعظم نے کہا، اور عزیزان من یہ ہے ان کے وہ الفاظ جو میں سن 41 سے کیا اس سے پہلے سے برابر مسلسل دہرائے چلا آ رہا ہوں، اور میرے نزدیک ان الفاظ کے اندر جو کچھ جامع طور پہ کہا گیا ہے، نہ مطالبہ پاکستان، نہ مقصد مملکت پاکستان، نہ دین ان کے متعلق ان سے بہتر جامع طور پر کوئی اور بات نہیں کہی جا سکتی۔ میں عرض کر رہا ہوں جس کی 50 سال ہو گئے دین اور قرآن کے مطالعہ میں، جس جامعیت سے یہ بات کہہ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسلامی مملکت کہیں قائم ہوگی تو اس کے سب سے بڑے ایوان مملکت کے اوپر یہ الفاظ زنا کے سنہری حروف میں کندہ ملیں گے۔ آپ کو کہا اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرج خدا کی ذات ہے۔ یہ تو عام طور پہ سارے کہتے ہیں، اللہ کی اطاعت، خدا کی حکمرانی، یہ ایک ایبسٹریکٹ چیز ہے، محسوس بات نہیں۔ جنہ تو قانون دان تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ میں فلسفہ بیان نہیں کر رہا، خدا کی ذات ہے، پہاڑ کہہ سکتا میں تو خدا کی اطاعت کر رہا ہوں۔